میں آپ کو اگر ہمارے جو رپورٹر ہیں آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں میں آج موجود تھے، حیدر شیرازی صاحب، وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب کے ساتھ انہوں نے موو بھی کیا ہے، تو وہ اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ان سے رابطہ ہو جائے اور وہ ہمیں دکھائیں کہ وہاں پہ سویلین کیجویلٹیز جو ہیں وہ کس طرح سے ہوئی ہیں۔ لیکن رانا صاحب ایک اور بات بتائیں کہ جب ہندوستان کی طرف سے پاکستان پر پہلگام کے حملے کا الزام لگایا گیا تو اس وقت بھی ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے، اس وقت بھی ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہندوستان کی جارحیت کا ہم بھرپور جواب دیں گے، اور یہ ایک پاسبلٹی اس اعلامیہ میں تھی کہ ہم شملہ معاہدے سمیت بہت سے جو بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں ان کو سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ کیا وہ وقت آ گیا کہ اب ہم شملہ معاہدے کو بھی سسپینڈ کر دیں؟ دیکھیں، اس بارے میں آج کی میٹنگ میں تو بات نہیں ہوئی، لیکن یہ سارے آپشن جو ہیں وہ زیر غور جو ہے وہ لائے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے نیلم جیلم پہ جو انہوں نے اٹیک کیا ہے، تو پھر یہ اٹیک جو ہے وہ پھر کیا اختیار ہمیں دیتا ہے؟ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے۔ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو اس کے پاس یعنی جس طرح سے پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ بیہیو کیا اور انہیں ہر طرح کی وہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کا ان کو راستہ دیا کہ جی آپ کوئی انٹرنیشنل جو ہے وہ کسی فورم پہ چلے جائیں اور ہم تیار ہیں، ہم اپنی جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ پہلگام کا جو واقعہ ہے اس میں قطعاً ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے یا کوئی ہماری انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن اس نے ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے جو ہے یہ حرکت کی ہے، یہ اٹیک کیا ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ پھر اب جو حق ہے جو جس کو انٹرنیشنل لاء بھی ریکگنائز کرتا ہے وہ اب ہمارے پاس ہے، اس کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ اب پھر بات جو ہے وہ ہمارے اوپر یا ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے اچھا عمیر نیازی صاحب، سعودی عرب نے کافی دن پہلے کوشش کی تھی، پاکستان اور انڈیا کے فورن منسٹر سے بات کی کہ ڈی ایسکلیشن وہ چاہ رہے تھے ہو جائے، پھر اس کے بعد ایران بھی میدان میں آیا، اب قطر کی طرف سے بھی پیشکش آ گئی ہے، اور بھی کچھ کنٹریز ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ڈی ایسکلیشن ہونی چاہیے۔ انڈیا نے کسی کی بات نہیں سنی اور اٹیک کر دیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو صورتحال ہے کہ انڈیا کے 5 جہاز جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں، کافی ان کو نقصان ہو گیا ہے، تو اب اگر قطر اور ایران کے فورن منسٹر جو ہیں وہ انڈین گورنمنٹ سے رابطہ کریں تو وہ سن لیں گے بات کسی کی؟ دیکھیں، انہوں نے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو کیا دکھانا تھا کہ ہم نے جماعت الدعوہ پہ حملہ کیا، ہم نے ممبئی اٹیک والوں کو نیوٹرلائز کر دیا۔ وہ اپنا وہ نیریٹو تو بلڈ کر رہے ہیں نا، وہ اس چیز پہ کھیل رہے ہیں۔ بات ہے کہ بدلے میں ہم نے اپنی عوام کو بھی تو پیسیفائی کرنا ہے، ہم نے اپنی عوام کو اکٹھے رکھنا ہے، ہم نے اپنی عوام کو جسٹیفائی کرنا ہے انہوں نے ہمارے اندر کیسے گھسنے کی جرت کی ہے، مطلب اس کا تو جواب دینا ہے۔ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، انٹرنیشنل ایک پریشر آتا ہے اور وہ انٹرنیشنل پریشر ہم پہ بھی آئے گا کہ جی یہ سب معاملے کو رفع دفع کر لیں، آپ نے 5 جہاز گرا دیے، انہوں نے کر لیا، مگر دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم کانفلکٹ کو وہیں چھوڑ دیں گے۔ انڈیا آج نہیں تو پھر کچھ عرصے بعد اس چیز کو دوبارہ اٹھائے گا۔ آپ کا دیکھیں، میں اس بات کو تھوڑا سا اس میں جو ہے یعنی جو ہماری مسلح افواج کی جو پرفارمنس ہے اس میں ٹھیک ہے، وہ 5 جہاز حملہ آور تھے، ان کو بالکل جو ہے وہ یعنی ٹارگٹ کیا، ان کو گرایا۔ اس کے علاوہ یہ صرف یہاں تک بات محدود نہیں ہے، وہ جو ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پہ جو تباہی مچی، بٹالین ہیڈ کوارٹر، اس کی بھی جو ہے وہ تفصیلات آ جائیں گی، جہاں سے یہ جس طرح سے یہ اپنی پوسٹیں چھوڑ کے بھاگیں اور جو سفید جھنڈے لہرائے ہیں، اس بات کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اجاگر ہونا چاہیے، کیا جانا چاہیے کہ ایک طرف اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے دفاع کے لیے کیا جذبہ ہے اور دوسری طرف کیا حالات ہیں۔